अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हमारी दुआएं देर से कबूल क्यों होती हैं? यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआओं को कबूल करने में देर क्यों करता है, क्यों जल्दी कबूल नहीं होती? जबकि हम इबादत भी करते हैं, इस्तिग़फ़ार भी करते हैं, ज़िक्र अज़कार भी करते हैं, तहज्जुद का भी एहतमाम करते हैं और दीगर इबादात हम करते हैं, सदका, खैरात, ज़कात और जो कुछ भी हमसे होता है सारी इबादतें करते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दुआएं कबूल जल्दी क्यों नहीं करता? दुआएं कबूल होने में देर क्यों होती हैं? तो देखिए, 4 बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बतलाऊंगा। 4 वजूहात आम तौर से होती हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्दी हमारे दुआ को कबूल नहीं करता है। पहली वजह क्या होती है? पहली वजह होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आज़मा रहा होता है, हमें आज़मा रहा होता है। अल्लाह ताला ये चाहता है कि मैं ज़रा अपने बंदे को थोड़ा आज़माऊं, मैं इस बंदे को देखूं कि ये कितने पानी में है। मैं अगर इसकी मुराद पूरी करने में देर करता हूं तो क्या तब भी ये मेरी तरफ ही रुजू रखता है, यानी तब भी ये मुझसे ही मांगता है, या किसी और दर पे चला जाता है, या किसी और चौखट पर ये सर टेक देता है, या किसी और पर किसी दूसरी चीज़ पर यकीन कर लेता है। अल्लाह ताला हमें आज़मा रहा होता है कि मैं अपने बंदे को ज़रा आज़माऊं तो सही, इसलिए देर करता है कि मैं आज़माऊं तो सही कि ये बंदा जो चीज़ मांग रहा है अगर मैं इसे देर से दूं तो क्या ये तब भी मेरी फर्माबरदारी करता रहेगा? जिस तरह ये पहले मेरी फर्माबरदारी कर रहा था, इबादत कर रहा था, कि अगर मैं इसे देर से वो चीज़ देता हूँ, देर से दुआ कबूल करता हूँ, तो क्या तब भी ये मेरी ही इबादत करेगा या किसी और दर पे ये चला जाएगा? तो ये पहली वजह ये होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आज़मा रहा होता है, हमारी आज़माइश ले रहा होता है, हमारा इम्तिहान ले रहा होता है, हमें परख रहा होता है कि ये खरा है या खोटा है। जब हम खरे उतरते हैं, हम आज़माइश में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल कर लेता है, इसलिए देर होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आज़मा रहा होता है, जब हम आज़माइश में पूरे उतर जाते हैं अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेता है, इसलिए दुआ कबूल होने में देर होती है। ये पहली वजह है। और दूसरी वजह यह होती है कि अल्लाह ताला हमारी इस्लाह करना चाहता है, हमारी इस्लाह करना चाहता है। क्योंकि हमने अगर ऐसा हो कि हमने जब भी हाथ उठाए फ़ौरन दुआ कबूल हो जाए, और जबकि हैं हम निहायत गंदे, हैं हम निहायत गुनहगार, हैं हम बहुत ज़्यादा लापरवाही करने वाले, बहुत ज़्यादा गफलत करने वाले, अगर हम फ़ौरन हाथ उठाएं और फ़ौरन दुआ कबूल हो जाए, तो फिर हमारी जो गफलत करने की आदत है, सुस्ती की आदत है, लापरवाही की आदत है और गुनाहों की आदत है, वो तो वैसी के वैसे ही बरकरार रहेगी, क्योंकि हमारी फितरत एकदम थोड़ी ना बदल जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें साफ़ करना चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस्लाह करना चाहता है कि बंदा जब एक दिन दुआ मांगेगा तो वो गुनाहों से बचेगा, सोचेगा कि दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है। एक गुनाह को ख़त्म करेगा, फिर अगले दिन दुआ मांगेगा, फिर सोचेगा कि यार मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही, मैं फ़लाँ काम कर रहा हूँ उसे छोड़ूँ, फिर वो छोड़ेगा। इस तरह से वो सारे छोड़ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फिर इखलास के साथ, लाहियत के साथ एक दिन आएगा कि वो दुआ मांगेगा, ए अल्लाह मैं तो अब कोई भी गुनाह नहीं करता, कोई भी गलत काम नहीं करता, ए अल्लाह जिसका मैंने दबाया था उसको भी दे दिया, जिसका मैंने हक मारा था उसका हक भी अदा कर दिया, और मैं सदका भी कर रहा हूँ। यानी वो अल्लाह ताला हमारी इस्लाह करता है, और यही अल्लाह ताला को मकसूद है। हमारी इस्लाह हो गई, धीरे धीरे हम गुनाहों से बच गए, अच्छे काम करने लगे, और दुआ मांगते मांगते हम यहाँ तक आ गए, अल्लाह से मांग रहे हैं। जब हमारी इस्लाह हो जाती है फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ कबूल कर लेता है। तो दुआ कबूल होने में देर इसलिए भी होती है कि अल्लाह ताला हमारी इस्लाह करना चाहता है, हमें गुनाहों से बिल्कुल पाक करना चाहता है, हमें बिल्कुल साफ करना चाहता है, हमें अच्छा बनाना चाहता है, इसलिए भी देर होती है। ये दूसरी वजह है। और तीसरी वजह ये होती है दुआ के देर से कबूल होने की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दरजात को बुलंद करना चाहता है। अल्लाह ताला हमारे दरजात को बुलंद करना चाहता है, क्योंकि बंदा जब दुआएं मांगेगा
تو اللہ رب العزت دیر سے قبول کرے گا، اس لیے تاکہ یہ بندہ اور متقی بن جائے اور پرہیزگار بن جائے اور یہ اچھے کام کر لے، کیونکہ جب دعا قبول نہیں ہوگی تو پھر وہ استغفار بھی کثرت سے پڑھے گا، درود شریف بھی پڑھے گا، تہجد کا بھی اہتمام کرے گا، صلاۃ الحاجت اور جتنی بھی نفل نمازیں ہیں ان کا اہتمام کرنے کی کوشش کرے گا، فرائض تو پڑھے گا ہی، روزے بھی رکھے گا، تب ظاہر ہے ساری وہ عبادتیں کرے گا، صدقہ خیرات بھی کرے گا، تو پھر اس سے درجات بلند ہوں گے، اللہ رب العزت درجات بلند کرے گا، اور اللہ رب العزت اس عمل سے ہمارے خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اچھے کام کر رہا ہے، اور یہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی حالت سے بھی واقف ہوتا ہے کہ اگر میں اس بندے کی فوراً دعا پوری کر دوں، جو مراد مانگ رہا ہے دعا قبول کر لوں، تو پھر یہ ساری عبادتوں پر روک لگا دے گا، کیونکہ ہماری فطرت انسان کی عادت ہے کہ مراد پوری، کام نکل گیا تو کام ختم، یعنی کام پورا ہو گیا تو پھر اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے ہم مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر ہماری مراد کو پورا کر دے تو اپنے اس عمل کو ہم جاری رکھیں، تہجد کا اہتمام کر رہے ہیں تو تہجد پڑھتے رہیں، تاکہ ہمیں جو نعمت ملی ہے وہ برقرار رہے، صحیح اور سالم رہے، اور اس میں برکت ہوتی رہے، اللہ کی طرف سے خیر اترتی رہے۔ جب بندے کو نعمت مل جاتی ہے لاپرواہی پر اتر جاتا ہے، جب لاپرواہی پر اتر جاتا ہے پھر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو بندہ جب اچھے کام کرتا رہتا ہے، سارے کام کرتا رہتا ہے، تو اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس عمل سے بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے درجات بلند کرتا ہے، اپنے بندے کے درجات کو بلند کر رہا ہوں، تو اللہ رب العزت دعا قبول کرنے میں دیر اس لیے بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، ہمارے کھاتے میں ڈھیر سارے نیکیاں جمع کرنا چاہتا ہے۔ یہ تیسری وجہ ہوتی ہے دعا قبول ہونے میں دیر ہونے کی۔ اچھا، چوتھی جو وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہماری توبہ کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالی ہم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اگر ہماری مراد فوراً پوری ہو جائے، دعا قبول ہو جائے، تو پھر ہم دعا مانگنا چھوڑ دیں گے۔ ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ دل کی حالت سے واقف ہے نا، کہ یہ بندہ اگر میں اس کی آرزو فوراً پوری کر دوں تو پھر یہ اس درد سے اور اس اخلاص سے اس دل سے نہیں مانگے گا بعد میں، کیونکہ جو اس کو چاہیے تھا وہ مل گیا، سمجھ رہا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری عادت بہت پسند آتی ہے کہ یہ بندہ میرے سامنے رات کو روئے، گڑ گڑائے اور میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگے، مجھ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ بار بار مانگنے کی توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار مانگنے کی توفیق دیتا ہے، ایک مرتبہ مانگے گا، پھر مانگے گا، صبح کو مانگے گا، شام کو مانگے گا، رات کو دعا کرے گا، تو یہ بار بار جو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ہماری اس ادا سے۔ میرے بھائیو، اگر ہمیں بار بار دعا کرنے کی توفیق مل رہی ہے تو یہ اللہ سے محبت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا رہے، اس لیے تو فوراً ہمیں نہیں دے رہا جو ہم مانگ رہے ہیں۔ تو دعا قبول ہونے میں دیر اس لیے بھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کو ہماری یہ ادا مانگنے کی بہت پسند آ رہی ہوتی ہے، بہت پسند آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ بندہ مجھ سے مانگتا رہے، ہم ادھر مانگتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ فخر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ذرا میرے اس بندے کو دیکھو، رات کو بھی مانگتا ہے مجھ سے، صبح کو بھی مانگتا ہے، شام کو بھی مانگتا ہے، تہجد میں اٹھتا ہے، اپنے آرام کو چھوڑ دیتا ہے، کھانے پینے کو کم کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو چھوڑ بیٹھا ہے، مجھ سے مانگنے پہ لگا ہوا ہے۔ دیکھو فرشتوں، یہ میری خدائی کو کس طرح مان رہا ہے، مجھ پہ یقین کر رہا ہے۔ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اب میں اس بندے کی بہت جلد پریشانی کو دور کرنے والا ہوں اور اس کی آرزو کو پورا کرنے والا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے نا کہ یہ بندہ اب اتنا پکا ہو گیا ہے، اس کی عادت ایسی پڑ گئی ہے کہ اب اگر اس کو وہ مل جائے جو یہ چاہتا ہے، اس کی دعا قبول ہو جائے، پھر بھی یہ میری عبادت کرتا رہے گا، میری شکر گزاری کرتا رہے گا اور میری طرف یہ یقین رکھتا رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، ہمیں گھبرانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ مانگنے کی عادت پسند آ رہی ہو۔
اللہ رب العزت ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہو، اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے پاک صاف کرنا چاہتا ہو، اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں آزما رہا ہو تو ہمیں گھبرانا نہیں۔ اگر ہم گھبرائیں گے تو پھر امتحان میں فیل ہو جائیں گے، پھر اور اللہ رب العزت ٹائم آگے بڑھا دے گا مراد پوری کرنے میں، کیونکہ ہم جلدی سے اپنے آپ کو پاک کر لیں، صاف کر لیں، پھر اللہ تعالی ہماری مرادوں کو پورا کر دے گا، اور سکون سے زندگی گزاریں گے۔ دنیا کے اندر ہم دنیا بھی کما لیں گے، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہماری آخرت بھی بن جائے گی، ہم دنیا بھی سکون سے رہیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سکون سے رہیں گے۔ تو امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ 4 وجوہات عام طور سے ہوتی ہیں جو میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائی ہیں تفصیل کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اس کو ضرور کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، تاکہ جو مایوسی کا شکار لوگ ہو جاتے ہیں، بہنیں مایوس ہو جاتی ہیں کہ ہماری توبہ قبول کیوں نہیں ہو رہی، ہماری پریشانیاں کیوں نہیں ٹل رہی، اور مصیبتیں کیوں ختم نہیں ہو رہی، اور دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی، جو مایوس ہو جاتے ہیں تو اللہ کے رحمت سے مایوس ہونا یہ جائز نہیں ہے، مایوسی کفر ہے، تو یہ مایوس ہونا وہ بھول جائیں گے، مایوسی ان کے دلوں سے ختم ہو جائے گی، اور وہ پریشانی کو اور برے حالات کو اور مصیبتوں کو اپنے لیے آزمائش سمجھیں گے، اور اللہ کی طرف سے نعمت سمجھیں گے کہ یہ پریشانی اس لیے آئی ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں پریشانی دے کر مجھے آخرت کی بڑی پریشانی سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔